اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال في مقام آخر عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات اور بابرکت کلمات خاص ہیں. وہ ذات باری تعالی جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید الاولین والآخرین، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سرتاج، خاتم النبیین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ اپنا کر اس پر چل کر ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. حضرات گرامی، عبادات کی ایک بنیادی شرط ہے، کئی ایک شرائط ہیں، ان میں سے ایک بنیادی شرط جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا ہے. یہ وہ برا عمل ہے جس کو شرک اصغر قرار دیا ہے اور جس کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے. یہ ہے ریاکاری. وہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، شہرت حاصل کرنا، نمود و نمائش حاصل کرنا نیکی کے کاموں میں، کہ میرا چرچا ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، مشہوری ہو جائے کہ میں بڑا نیک، پارسا، متقی اور پرہیزگار ہوں. میری سخاوت کا چرچا ہو جائے، میرے علم کا چرچا ہو جائے، میری بہادری کا چرچا ہو جائے. میں کوئی بھی نیکی کروں تو لوگوں میں میری مثالیں دی جائیں. یہ اس طرح کی سوچ رکھنا یہ نہایت خطرناک ہے اور یہ وہ تباہی والا عمل ہے. ہمیں چاہیے ہم جو عمل بھی کریں
وہ فقط اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی شرط قرآن نے بھی اس کو قرار دیا۔ قرآن کریم کی سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے لوگ تھک چکے ہوں گے، جہنم کی آگ میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ وہ ایک یہی وجہ ہے ان وجوہات میں سے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہوگا۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہم کتاب اللہ کی تلاوت کریں، ہم صدقہ و خیرات کریں، دل و دماغ کے اندر یہی پختہ اور مصمم ارادہ ہو کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جب یہ عبادات، یہ ریاضتیں ہم اللہ کے لیے کریں گے، اللہ ہمارے بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دے گا۔ ہماری عبادات قبول اسی لیے نہیں ہوتی کہ ہم وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، یا وہ سنت کے مطابق ادا نہیں کر رہے ہوتے، عقیدے میں میل کچیل اور کھوٹ ہوتی ہے، یا کمائی حلال کی نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ یہ ریاکاری، یہ نمود و نمائش، قرآن نے اس سے خبردار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ 264 نمبر یہ آیت ہے، مثال ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو، اپنے صدقے، صدقاتکم، اپنے صدقے، اپنے صدقات جو ہے احسان جتلا کر، کسی کو تکلیف میں مبتلا کر کے ان کو ضائع نہ کرو۔ مثال دے اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے، فَمَثَلُهُ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ، اس شخص کی مانند جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیا زبان سے صرف اقرار کر لینا کہ میں اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، ایمان کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ دل تصدیق کرے، اعمال اس کے مطابق ہوں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل کے ساتھ اس کا اظہار، اسے ایمان کہتے ہیں۔ فرمایا صدقات کو، یہ خیرات کو لوگوں پر احسان جتلا کر، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے ضائع نہ کرنا، اس شخص کی طرح جو لوگوں کے جو خرچ کرتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، کہ ایک پتھر ہے، پتھر کے اوپر، چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی ہے، بارش ہوئی اور وہ مٹی جو ہے اس کے ساتھ ساری اتر گئی، اور وہ مٹی اترنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اگر اس پر، شارحین نے اس کی وضاحت یوں کی ہے، اگر اس پر، اس مٹی کے اوپر جو پتھر کے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی بیج بوئے گا کہ یہاں سے کچھ حاصل ہو جائے، بارش آئے گی، مٹی بہہ جائے گی، وہ لگایا ہوا بیج بارش اور اس پانی کی نظر ہو جائے گا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ریاکار اسی طرح ہے کہ وہ محنت تو کرتا ہے، عبادت تو کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، حج، صدقہ و خیرات، مالی عبادات، قولی عبادات، فعلی عبادات، سب کچھ کرتا ہے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ ان کو حاصل کرنے میں قدرت نہیں رکھتا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ منکرین کی، کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرات گرامی، یہ وہ بنیادی شرط
اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے للہیت، خلوص، اللہ کی رضا اور خوشنودی، کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں ان کی نظروں میں اچھا بن جاؤں، مگر نہ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی ہوگی، اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ وہ کھڑے ہیں جن کو تم نے دکھانے کے لیے، جاؤ جا کر ان سے اجر لے لو، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کچھ تو نے کیا تھا ان سے جا کر لے لو، میرے یہاں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اسی طرح یہ قربانی جیسا عظیم عمل، یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ لاکھوں روپے لگاتے ہیں لوگ، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے اور کروڑوں اربوں روپے قربانی پر لگتا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں کی جاتی تو اللہ قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ کہ صرف برادری میں، رشتہ داروں میں، شریکے میں میرا جو ہے نا چرچا ہو جائے، وہ تو 2 جانور لے کے آئے، میں نے 5 جانور ذبح کیے ہیں۔ پیارے نبی آپ اعلان فرما دیں، کل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ ایک پالنے والے کے لیے، جہانوں کا جو پالنے والا ہے اس کے لیے ہے۔ فصلی لربک وانحر، یوں بھی فرمایا سورۃ الکوثر کے اندر کہ پس نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، لربک لربک لربک، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے شرک اصغر کی وضاحت فرمائی، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے۔ پیارے حبیب نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھے ڈر ہے شرک اصغر کے بارے میں، کہیں تم اس میں مبتلا نہ ہو۔ چھوٹا شرک، شرک اصغر، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ لوگ کہیں کہ کیا بات، لوگوں کی شاباش لینے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ شرک اصغر ہے، اور اس کی بڑی اللہ نے کڑی سزا رکھی۔ کتنے ایسے ہیں، ہم غور کریں کہیں ہم تو ان میں ملوث نہیں، جو نیکی تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلا کر، لوگوں میں چرچا اور مشہوری اور اپنی بلے بلے کروانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا نیک اور پارسا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوشیدہ شرک ہے، پوشیدہ ہے۔ یہ روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا صحابہ کرام ایک دن دجال کے بارے میں آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، دجال کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا کہ یہ دجال کے بارے میں، فتنہ دجال کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز سے خبردار نہ کروں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت تھے، آپ شخصیات کو دیکھ کر بعض نصیحت کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کے اندر ایک خوبی پائی جاتی ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہوتا تھا تو آپ کسی دوسری نیکی کی طرف رہنمائی فرما دیتے۔ آپ صحابہ کے مزاج سے واقف تھے، کسی صحابی نے کہا مجھے اللہ کے رسول نصیحت کریں، آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول نصیحت کریں، آپ نے اس کو علیحدہ سے فرما دیا رات کو قیام کیا کر۔ کسی صحابی نے کوئی اور بات کا اظہار کیا، اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی نیکی بتائیں، آپ نے ہر ایک کو اس کے مطابق عمل بتلایا اور سکھلایا۔
کہ یہ فلاں نیکی تو چلو کر رہا ہے، اس کو کسی اور نیکی پہ بھی لگا دیں۔ اب دجال کے فتنے سے ڈرتے ہوئے وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ دجال کا فتنہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک، دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک چیز سے تمہیں خبردار نہ کروں؟ جی اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا وہ ہے پوشیدہ شرک، خفیہ شرک جو چھپا ہوا ہے انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر۔ آپ نے فرمایا وہ ایسے ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بڑی کسی کے سامنے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، بنا سنوار کر بڑے اچھے طریقے سے، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ بڑا قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے۔ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اب میں نماز طویل کروں، لمبی کروں، لوگ کہیں یار بڑی تسلی سے نماز پڑھتا ہے، بڑی خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک اور یہ پوشیدہ شرک ہے۔ اس لیے ہمیں خبردار ہونا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ہم نماز پڑھنے، فرضی نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں نا، یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ آئیں سامنے لوگوں کو پتہ چلے۔ ہمارے استاد مولانا محمد یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر پر اپنے نور کی برخا نازل فرمائے، فرماتے ہیں اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، فرائض میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ مسلمان ہے۔ سچ فرمایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ یہ کوئی ریاکاری نہیں اگر آپ 5 وقت نماز پڑھنے آ رہے ہیں، یہ تو آپ کا فرض ہے۔ آپ نفلی عبادت کو چھپائیں۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ نے تہجد پڑھی ہے، آپ کسی کو نہ بتائیں۔ آپ نے کوئی 2-4 نفلی روزے رکھ رہے ہیں، آپ کسی کو نہ بتائیں، لیکن فرائض تو سامنے پڑھنے، مسجد میں آ کر پڑھنے، با جماعت پڑھنے۔ مرد کی نماز بلا عذر گھر میں ہوتی نہیں، بلکہ عذر بھی قبول نہیں کیے جاتے۔ نبینا صحابی نے 5-6 عذر قبول پیش کیے تھے، اللہ کے رسول فلاں فلاں مسائل ہیں۔ آپ نے فرمایا اذان سنتی ہے؟ جی اللہ کے رسول، میں مسجد میں آیا کرو۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی۔ تو یہ فرضی نماز جو ہے یہ کوئی دکھلا، بس اللہ کی رضا کے لیے آنا چاہیے۔ یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے گا جب اللہ کی رضا کے لیے لوگ دیکھ لیں، تو اس میں کوئی ایسا عیب والی بات نہیں ہے۔ نفل و نوافل چھپ کر پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کوئی نماز کو طویل اور لمبا کرتا جائے، اس کو بنا سنوار کر پڑھتا چلا جائے کہ لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، لوگ کہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پوشیدہ شرک ہے اور یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برے اعمال سے، ان تمام برے افعال سے خبردار فرما دیا ہے جو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں، اور آپ نے فرمایا لوگوں ہر خیر والی چیز اس سے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا اور ہر شر والی چیز سے بھی تمہیں خبردار کر دیا۔ اور یوں بھی ایک روایت میں آتا ہے پیارے نبی نے فرمایا تھا میں تمہیں اس دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی ایسے روشن ہیں جیسے دن روشن ہے۔ یہ وہ دین ہے۔ اس دین کے ساتھ وابستہ رہنے سے، اس دین کے ساتھ جڑے رہنے سے، اس دین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے خیر ہی خیر آتی ہے، خیر ہی خیر، شرور کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کو عوام اپنائے تو عوام پر خیر، حکمران اپنائے تو حکمرانوں پر خیر۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریاکاری، جس کو دکھلاوا، جس کو شرک قرار دیا ہے، ائمہ کرام نے تو ان کے بھی بڑی اس پر فکر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں ہزاروں احادیث ہیں، صحیح بخاری میں سب سے پہلے حدیث کون سی لاتے ہیں امام بخاری؟ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کہتے ہیں نا نیت نیک منزل آسان، نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے، نیت کے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ جب نیت اچھی ہو تو اللہ پھر
کہتے ہوتے ہیں مراد نیت چنگی ہوئے اور اللہ بھاگ لا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مقروض ہے، اس کی نیت ہے کہ میں قرضہ ادا کروں، اللہ اس کو اسباب عطا فرما دیتا ہے۔ اور نیت کے بارے میں یہ آپ نے فرمایا تھا جو صدق دل سے یہ ارادہ رکھتا ہے اللہ میں تیرے رستے میں تیرے دین کی آبیاری کے لیے، تیرے کلمے کی بلندی کے لیے اللہ میں مارا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، آپ نے فرمایا چاہے اسے بستر پر ہی موت آئے اللہ شہادت کے ساتھ ہمکنار فرما دیتا ہے، شہادت جتنا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ بندہ اگر رات کو یہ نیت کر کے سوئے نا، خالص نیت، خالص، یہ نہیں اتوں خالص نیت، کھوٹ نہ ہو، میل کچھ ایل نہ ہو کہ میں نے عشاء پڑھ لی ہے با جماعت اور میں نے صبح اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، اگر وہ سویا بھی رہا اللہ اس کو تہجد جتنا ثواب عطا فرما دے۔ یہ اللہ کی رحمتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم حاصل کرنے والے تو بنے، ہم تو مائل پہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خالص نیت کی بنیاد پر فرمایا تھا کہ تم اپنی بیوی کو اگر نیکی اور صدقہ اور خوش اسلوبی سے اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو اللہ اس کو بھی صدقے کے برابر لکھ دیتا ہے، اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ بس نیت ہی کرنی ہے نا، اچھی نیت، مگر ہماری نیتیں اچھی نہیں، ہماری نیتوں کے اندر خرابی ہے، ہماری نیتوں کے اندر فتور ہے، عوام کی نیتوں کے اندر بھی فتور، حکمرانوں کی نیتوں کے اندر بھی فتور، وگرنہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی۔ اپنی نیتوں کو خالص کریں، عبادت کی قبولیت کے لیے بھی یہ بنیادی شرط ہے کہ نیت خالص ہو، اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے، اللہ میری کیا حیثیت ہے، اللہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، مجھے تو صرف تیری رضا مقصود ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک دو مثالیں اور عرض کر دوں نیت کے حوالہ سے، وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ جب فصل آتی تو وہ لوگوں میں تقسیم کرتا، جو اللہ کے راستے کے اندر کرنا ہے اور مستحقین کو دینا وہ دیا کرتا تھا۔ ایسے وہ کھیتوں میں گیا، بارش ہو نہیں رہی تھی، پانی کی ضرورت تھی، بادل برسے، آس پاس کھیتوں میں کوئی بارش نہیں ہو رہی، بادلوں سے آواز آئی فلاں شخص کے کھیت پر جا کر برس پڑا، اتنا پانی برسا وہ بندہ بیلچے کے ساتھ کسی کے ساتھ وہ ایسے کھیتوں کو پانی لگا رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ نیت صاف تھی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے، سورہ قلم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم صبح ہوتے ہی اندھیرے میں فصل کاٹ کر لے آئیں گے، کوئی مانگنے والا کہیں نہ آ جائے۔ ابھی وہ کھیتوں تک نہیں پہنچے تو وہ ساری کی ساری فصل آگ کی نظر ہو گئی تھی، اللہ کی طرف سے قہر اور غضب آیا۔ وجہ کیا ہے؟ نیت ہے، نیت پیچھے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کے لیے شریعت میں زبان سے کوئی الفاظ مخصوص ثابت نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، دیگر عبادات ہیں، ان کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، خالص نیت، لیکن نیت کے لیے الفاظ پیارے نبی نے نہیں سکھلائے، نہ صحابہ نے ایسے کیا ہے، نہ اہل بیت نے ایسے کیا ہے کہ 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام دے، منہ تر قبلے شریف دے، اللہ اکبر۔ اچھا یہ تو ہوگی مقتدیوں کی نیت، امام کی نیت کیا ہوگی؟ وہ شاہ صاحب کہتے ہیں ایک مولوی صاحب نے میرا واسطہ پہ گیا تھا، میں کہا ہاں جی تسی کی نیت کر دے تو مقتدی کر دینے، وہ سوچ کہ میں بھی یہی نیت کرتا رہا، 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام بھی یہی کہہ رہا ہے، مقتدی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ گھر سے آئے کہ ہم زور کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ارادہ ہے، یہ نیت آپ کی ہو گئی۔ صبح روزہ رکھنا ہے، رات کو دل و دماغ کے اندر یہ پختہ ارادہ کر لیا میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلائے۔
شریعت کے اندر کمی بیشی کرنے والا مجرم ہے. شریعت مکمل ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے. وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب نہ زیر کی نہ زبر کی کمی بیشی ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دین بتا کر گئے اس کے اندر خیر ہے. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. نیت کی بات کر رہا تھا امام بخاری رحمہ اللہ. سب سے پہلے اور بھی بڑی احادیث لے کر آئیں ایمان کے متعلق، صالح اعمال کے متعلق، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، وراثت کے مسائل. سینکڑوں باب باندھے، ہزاروں باب باندھے. سب سے پہلی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی نیت درست کر لو. سب سے پہلے یہی حدیث کہ اگر نیت درست نہ ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے یہی حدیث لے کر آئے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت خالص کریں. اور اسی طرح ایک امام نے تو کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام، اتنا شان عطا فرمایا، اتنا ثمرہ عطا فرمایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کی نیت باکمال تھی، بے نظیر، بے مثل اور بے مثال آپ کی نیت تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کج رویوں اور ٹیڑھ پن سے پاک تھی. اور یہ وہ حدیث ہے، اس کو بعض فقہا نے متواتر حدیث کرا دیا. اور امام احمد نے تو لکھا ہے، امام احمد نے لکھا ہے کہ یہ اس روایت کو بیان کرنے والے 20 کبار صحابہ کرام ہیں. یہ روایت ایک حدیث میں نہیں، کئی احادیث میں اور بار بار آئی ہے. اس کے راوی علی المرتضیٰ بھی ہیں، اس کے راوی عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، جابر بن عبداللہ بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں. کئی ایک اس روایت کے راوی ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی ہوگی تو نماز کا اجر ملے گا، نیت اچھی نہیں ہوگی تو نماز کا اجر نہیں ملے گا. نیت اچھی ہوگی تو صدقے کا اجر ملے گا. جے نیت وچ اے ہوے کہ میں کل نوں ایندے کولوں کوئی مفاد حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت اس کی نیکی کو قبول ہی نہیں کرے گا، اس کے منہ پر دے مارے گا، لو جا کر لے لو اس سے اجر، میں نہیں تجھے اجر دوں گا. امام ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح لوگوں تم برائیوں کو چھپاتے ہو اسی طرح اپنی نیکیوں کو بھی چھپاؤ. چھپاتے ہیں نا ہم اپنی برائیوں کو، عیب ہو جائے، عیب پڑ جائے، غلطی ہو جائے یا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. مگر کیا خوبصورت بات امام ابو حازم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائی کہ جس طرح تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو اپنی نیکیوں کو بھی چھپاؤ. مگر افسوس ہم نیکی کو ظاہر کرتے ہیں اور عیب کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ عیبوں پر پردہ ڈالے، یہ دعا کرنی چاہیے اور عیبوں سے بچنا چاہیے، لیکن نیکی کو چھپانا ہے جو اس سے بھی بڑا عمل ہے. اور اسی طرح امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو عمل خلوص نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس سے اعلیٰ، اس سے اچھا، اس سے صاف شفاف اطیب عمل کوئی نہیں. وہ اس سے بڑھ کر کوئی اچھا اور اعلیٰ عمل اللہ کی نظروں میں کوئی بھی نہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے تو کمال کر دی، بہت بڑے محدث تھے. فرماتے ہیں کتنے ہی اعمال چھوٹے ہیں لیکن اگر نیت خالص ہو تو اللہ ان کو بڑا بنا دیتا ہے، اور کتنے ہی اعمال بڑے ہیں مگر عدم اخلاص کی وجہ سے اور نیت میں فتور کی وجہ سے اللہ ان اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اور ایک امام نے تو یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے اخلاص کا پتہ تب چلے گا، تمہارے اخلاص کا پتہ تب چلے گا کہ جب تم اس بندے کے ساتھ نیکی کرو گے جو تمہیں کبھی کوئی فائدہ دے ہی نہیں سکتا. مگر نہ لوگ سوچتے ہیں چلو پاجی رمضان کا مہینہ آیا، زکات کڈنی ہے، وہ فلاں بندے نو دے دیو، فلاں نو دے دیو، اوکھے سوکھے ویلے کام آ جاتا. اگر یہ مقصد ہے نا خرچ کرنے کا، اللہ قطعاً قبول نہیں فرمائے گا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى،
لوگوں اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو کسی پر احسان جتلا کر، کسی کو اذیت دے کر۔ یہ بنیادی شرط ہے کہ عبادت ہو اللہ کی رضا کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، ساری عبادات صرف اللہ کے لیے۔ اگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوا تو پھر اللہ رب العزت ایسے شہید کو، ایسے سخی کو، ایسے عالم کو، اللہ رب العزت جب کل قیامت کے دن اللہ کی کچہری میں کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے تو لوگوں کی بلے بلے کے لیے، کہ لوگ کہیں کہ بڑا عالم تھا، بڑا شہید تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا سخی تھا۔ کہے گا نہیں اللہ، میں نے یہ اتنی نذرانہ دیا اپنی جان کا، اللہ میں نے ساری زندگی دین کے لیے کپا دی، اللہ میں بڑی لوگوں کے ساتھ مدد کرتا تھا اور لوگوں کو صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ۔ اللہ رب العزت ان تینوں سے فرمائیں گے، دیگر لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے، ایک روایت میں ان تینوں کے بارے میں فرمائیں گے کذبتا، اور تم جھوٹ بولتے ہو۔ فرشتے بھی کہیں گے اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایسے بدبختوں کی کوئی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی، اللہ جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اس لیے نیت کو خالص کریں۔ میں نے شروع میں عرض کیا اگر بندے کے مقروض ہو، بندہ نیت خالص ہو، اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے، مگر ہماری نیت ہی نہیں ہوتی۔ انہوں رولنا چنگا راہ کے رولنا، پیسے دینے دیتے نا۔ وہ کسی نے کہا تھا، غالباً یہ کسی امام کا قول ہے کہ جس سے نیکی کرتے ہو نا اس کے شر سے بھی بچو۔ آج کئی لوگوں کے ساتھ یہ حال ہے، ان کے ساتھ نیکی کر دو نا الٹا ڈانگی مار دینے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا نا اخلاق کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کوئی برائی والا سلوک بھی کرے، برا سلوک بھی کرے، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آیا جائے۔ اسلام تو یہ ہمیں درس دیتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق ہے۔